بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ انعقاد قیامت جو کہ اس دنیا فانی کے خاتمے اور انسانی اعمال کے محاسبے کا نام ہے، امر حق ہے اور اس پر ایمان نہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ قیامت کا قائم ہونا تو برحق ہے، لیکن یہ قائم کب ہوگی اس بات کا اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز رکھا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی چند نشانیاں بھی مقرر فرما دیں تاکہ ان کو دیکھ کر اہل ایمان یہ جان لیں کہ اب انعقاد قیامت کا وقت قریب ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچے، سو واقعی اس کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہیں۔ پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب خود قیامت ہی آ پہنچے گی۔ قیامت کی وہ علامات جن کا ظہور قیامت کے انتہائی قریبی زمانے میں ہوگا اور جن کے ظہور کے بعد قیامت یک لخت واقع ہو جائے گی اور ان کا ظہور پے در پہ ہوگا۔ ان کے ظہور کی یہ نشانی ہوگی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم منسلک ہو کر ظہور پذیر ہوں گی، لیکن احادیث مبارکہ میں ان کے زمانے ظہور کا اشارہ ضرور دیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کبریٰ کے زمانے ظہور کا ذکر اپنے ایک فرمان عالی شان میں یوں کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں کسی بھی 1000ویں سال کی دوسری صدی ختم ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی علامات کبریٰ جن کی تعداد 10 ہے، جب بھی ظاہر ہونا شروع ہوں گی، وہ وقت کسی بھی 1000ویں سال کے شروع ہونے کے بعد پہلی 2 صدیوں کے اختتام پر آئے گا، یعنی 1000واں سال کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ کئی 1000 برس کے بعد آئے یا لاکھوں۔ اس کی ترتیب زمانی اور وقوع کی صورت یوں ہوگی کہ کسی زمانے میں حسب سابق نیا 1000واں سال شروع ہو کر اس کی پہلی 2 صدیاں ختم ہو چکی ہوں گی اور اس 1000ویں برس کی تیسری صدی کی ابتدا ہوگی جب ظہور علامات کا آغاز ہوگا۔ ان علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے آخری مجدد ہوں گے، بلکہ وہ مجدد اعظم ہوں گے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تجدید دین کے لیے مجدد ہر صدی کے شروع میں آئے گا۔ مجدد کی پیدائش پچھلی صدی کے نصف آخر یا آخری تہائی میں ہوتی ہے اور نئی صدی کے آغاز پر وہ اپنا کام شروع کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام اس 1000ویں سال کی دوسری صدی کے دور اخیر میں پیدا ہو چکے ہوں گے، اور جو ہی تیسری صدی
بعد المعتین کا زمانہ شروع ہوگا تو آپ کے ظہور کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت ہوگی۔ امت مسلمہ کے اجماعی اور متفق علیہ عقائد میں سے ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اخیر زمانے میں حق ہے۔ آمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کثیر تعداد میں ائمہ حدیث نے اس موضوع پر روایات کی جانے والی احادیث کو متواتر کہا ہے۔ واضح رہے کہ متواتر احادیث کو ماننا واجب کا درجہ رکھتا ہے اور ان پر ایمان نہ رکھنا گمراہی کی دلیل ہے۔ اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ آمد امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ خالصتاً اسلامی عقیدہ ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہوں گے۔ والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام سے قبل کے حالات: امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بہت بڑے زلزلے زمین میں آئیں گے جس کے نتیجے میں زمین دھنس جائے گی۔ یہ زلزلے درج ذیل مقامات پر ہوں گے: کرۂ ارض کے مشرق کی جانب، کرۂ ارض کے مغرب کی طرف، سرزمین عرب پر۔ آپ علیہ السلام کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، دنیا دیر تک اس کو دیکھتی رہے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ قبائل کے درمیان مقابلے سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے، پس وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بنایا گیا ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقابلہ کرے گا، جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً 1,00,000 افراد کو قتل کر دے گا۔ سفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے، اور احادیث میں خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے، سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے، اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا۔
اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعیب بن صالح التمیمی کر رہا ہوگا، اور ملک کے شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا۔ سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینے سے مکہ آنے کی خبر ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضاء چٹیل میدان پر زمین پھٹے گی اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکے کی جانب چل پڑیں گے، اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکے کی جانب چل پڑیں گے، اور مکے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی بھی ہوں گے جو ایک روایت کے مطابق چچا زاد بھائی ہوں گے، جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے، اور یہ لشکر شعیب بن صالح التمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور ایک عظیم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں سوئے شام اور قسطنطینیہ روانہ ہو جائے گا۔ عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطینیہ روانہ ہوں گے۔ اس وقت کا قسطنطینیہ آج کا استنبول ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعوے دار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی کو فتح کریں گے تو گویا اس وقت کے حالات بدل چکے ہوں گے۔ قسطنطینیہ فتح کرنے کے بعد آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے۔ آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کو بنائیں گے۔ آپ کا کل زمانہ خلافت مقبول اور مختار روایات کے مطابق 7 سے 9 برس یا 20 برس ہے۔ جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی، روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ، خلافت الہیہ اور خلافت محمدیہ قائم ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔